بات دلیل سے کریں گے، بات ثبوت کے ساتھ کریں گے، بات کو حوصلے کے ساتھ سنائیں گے، سمجھائیں گے اور حوصلے کے ساتھ سنیں گے بھی، سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہر قسم کی تعصب کی، مفادات کی، ذاتیات کی، حسد کی، بغض کی، عناد کی عینکیں اتار دے اور میری اس گفتگو کو ذرا سن لیجئے گا۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ 2013 سے لے کر 2018 تک نون لیگ کی حکومت تھی اور نون لیگ کے ہم اتحادی تھے۔ یہ تو کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو نون لیگ نے ایک انتہائی باریک واردات ڈالی تھی، ختم نبوت پر ڈھاکہ ڈالا تھا، اور وہ واردات اتنی باریک تھی کہ اچھے خاصے لوگوں کو بھی پتہ نہ چل سکا تھا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب عمرے پر تھے جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، اور یہ نیشنل اسمبلی میں پیش کیا گیا تھا۔ وہاں پر چند علماء بھی تھے، ایسا نہیں تھا کہ وہاں پر علماء نہیں تھے۔ یہ چلو غیر عالم بھی جب ہوتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر تو کسی قسم کا آنچ بھی نہیں آنے دیتا اگر کسی میں ذرہ برابر ایمان بھی ہو، مگر وہ واردات اتنی باریک تھی کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چل سکا تھا، اور وہ نیشنل اسمبلی سے پاس ہو گیا تھا۔ جب سینٹ میں چلا گیا تھا تو سینٹ میں حافظ حمداللہ صاحب نے اس واردات کو پکڑ لیا تھا۔ انتہائی باریک واردات تھی لیکن حافظ حمداللہ صاحب نے پکڑ لیا تھا، اور اس پر حافظ حمداللہ صاحب کا میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا جس میں حامد میر ان سے پوچھ رہے ہیں کہ حافظ صاحب ٹھیک ہے آپ کے پاس علم ہے، لیکن پھر اتنا ہمیں معلوم ہے کہ آپ ان جہد علماء میں بھی نہیں آتے کہ ہم کہیں کہ ہاں بالکل ہر باریک چیز پر حافظ صاحب کی نظر ہوتی ہے، تو آخر کار اتنی باریک چیز آپ نے پکڑی کیسے؟ تو حافظ صاحب نے کہا کہ میر صاحب سچ تو یہ ہے کہ میں نے بھی جب اس چیز کو پکڑا تو مجھے سمجھ نہیں لگا، مجھے شک ہوا اور میں نے کہا یہ چیز کلیئر کرے، اس پر بحث ہونی چاہیے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ قائد عمرے کے سفر پر تھے، اس چیز کا کریڈٹ بھی شیخ رشید نے لیا تھا، اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ کہاں ہے مولانا فضل الرحمان صاحب، کہاں ہے دین کے ٹھیکیدار مولانا فضل الرحمان صاحب، او مولانا صاحب آ جائیں، آج تمہاری ضرورت ہے، ختم نبوت پر ڈھاکہ ڈالا گیا ہے اور تم سیر سفاٹے کر رہے ہو۔ یہ شیخ رشید کے الفاظ تھے، حالانکہ مولانا صاحب عمرے کے سفر پر تھے۔ اور مزے کی بات بتاتا چلو، یہ واردات حافظ حمداللہ صاحب نے پکڑی تھی۔ ہماری قوم کا المیہ یہ ہے کہ یہ حقیقت تک پہنچنا چاہتے ہی نہیں ہے، یہ پہنچ ہی نہیں سکتے۔ شکر الحمدللہ، اللہ ساری زندگی ان کو حقائق تک نہ پہنچائے، جبکہ ہم جمعیت علماء اسلام کا تو یہ وتیرہ رہا ہے کہ ہم ان چیزوں کی تشہیر نہیں کرتے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب خود بارہا کہہ چکے ہیں کہ یاد رکھو کہ ان چیزوں کی تشہیر مت کرو، اگر آپ نے تشہیر کو مقصد بنا لیا تو آپ کے کام سے اخلاص نکل جائے گا۔ تو بہرحال شیخ رشید نے کریڈٹ لیا تو لیا، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہوتے ہوئے تو یہ اس طرح کی واردات کدھر ڈالتے ہیں۔ بہرحال وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اور حافظ حمداللہ صاحب نے اور باقی جو جمعیت علماء اسلام کے لوگ تھے، انہوں نے نون لیگ کے ناک میں اتحادی ہونے کے باوجود بھی چھنے چبوا دیے تھے، ٹھیک ہے، وہ بل واپس کروا دیا تھا۔ ایک تو یہ کہانی تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ پھر اس طرح ہوا تھا کہ عمران خان کے دور میں، اچھا میں نے ایک بات کی کہ دلیل سے بات کریں گے، ثبوت سے بات کریں گے۔ ابھی تک جتنی میں نے بات کی اس میں ایک اہم پوائنٹ یہ ہے کہ یہ واردات حافظ حمداللہ صاحب نے پکڑی تھی۔ اگر کسی یوتھیے کو یا پٹواری کو شک ہے یا وہ مجھ سے بحث کرنا چاہتا ہے تو آئے غزہ اور میدان میں موجود ہوں کہ یہ شیخ رشید جیسے 2% کے لوگ، مفاد پرست دنیا دار لوگ، دین بیزار لنڈے لپاڑے، یہ ان کا کام نہیں ہے، یہ صرف کریڈٹ لے سکتے ہیں، یہ وزارتوں پر بکنے والے لوگ ہیں، ان کا دین و ایمان وزارتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب آ جاتے ہیں دوسری طرف، عمران خان کی حکومت تھی، آسیہ کا کیس ہوا تھا، تو آسیہ کو ان کا ٹرائل ہو گیا، عدالتوں کے ذریعے کرتے کرتے سپریم کورٹ نے آسیہ کو رہا کر دیا اور ان کو بری کر دیا، ٹھیک ہے۔ اس پر مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے بھی اپنے جذبات تھے، بیانات تھے، اپنا ریئیکشن دیا تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی دیا تھا، زید عمر بکر سب لوگوں نے دیا تھا، ہم سب نے دیا تھا۔ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، یاد رکھیں، اس چیز کو نوٹ کیجئے گا۔ ہاں ایک بات عمران خان نے کہی تھی وہاں پر ٹرمپ کے ساتھ بیٹھ کر کہ ہم نے آسیہ کو بحفاظت آپ کے حوالے کر دیا۔ جہاں تک حوالہ کسی کو کوئی بندہ حوالے کرنے کا کام ہوتا ہے یہ حکومت کا ہوتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن یاد رکھے کہ یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا تھا، بنیاد سپریم کورٹ نے رکھی تھی۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ چھوٹا فیصلہ تھا، آپ میری اس بات کو ابھی نہیں سمجھیں گے، آگے چل کر میں اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ کیسے چھوٹا فیصلہ تھا۔ ایک ایسی خاتون جس نے گستاخی کی ہوئی ہے، ان کے اقدام کو میں چھوٹا کہہ رہا ہوں؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیسے چھوٹا ہو سکتا ہے؟ یا سپریم کورٹ کا اتنا بڑا فیصلہ کو یسین چھوٹا کہہ رہا ہے؟ نہیں، میں چھوٹا نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن نسبتاً میں بات کر رہا ہوں۔ چلو آگے چل کر بتاتا ہوں۔ آسیہ کا معاملہ تو رفع دفع ہو گیا، وہ تو باہر چلی گئی۔ اب آ جاتے ہیں، ایک تو میں نے پہلے ایک بات بتائی کہ نون لیگ نے بہت باریک واردات ڈالی تھی جس وقت ہم اتحادی تھے اور ہم نے ہی ان کے ناک میں چھنے چبوائے تھے۔
پھر ابھی آ جاتے ہیں، ابھی سپریم کورٹ نے ایک بنیادی فیصلہ دیا. میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ چھوٹا فیصلہ تھا آسیہ والا. ابھی جو فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا ہے یہ بنیادی فیصلہ ہے، یہ اساس ہے. وہ جو آسیہ کا فیصلہ تھا وہ ایک جس کو کیا کہتے ہیں، آف شوٹ کہہ لے، پارٹ اینڈ پارسل کہہ لے، اب میں صحیح لفظ اس میں استعمال نہیں کر سکتا، یا اگر کسی درخت کی شاخیں کہہ لے. آسیہ کا فیصلہ ایسا تھا جس طرح ایک درخت کا ایک شاخ ہوتا ہے. لیکن ابھی جو فیصلہ ہے یہ پوری ایک تناور درخت لگا رہے ہیں. یہ ایک ایسا فیصلہ دیا، یا میں یوں کہہ لوں کہ جو درخت ہے اس کو کاٹ رہے ہیں. میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اللہ کرے میں سمجھا سکوں اور آپ سمجھ سکیں. کیونکہ اس وقت سپریم کورٹ نے ان لوگوں کو باقاعدہ تبلیغ کرنے کی اجازت دی تھی جن لوگوں کو مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے بغیر جنازے کے دفن کر دیا گیا تھا. بات سمجھے؟ اب ان کا پودا لگا دیا گیا، بیج لگا دی گئی. وہ چھوٹا مسئلہ تھا بنسبت اس کے. اب سمجھ گئے نا، آسیہ کا جو مسئلہ تھا وہ چھوٹا تھا بنسبت اس کے. میں اس کمپیریزن میں کہہ رہا ہوں کہ وہ چھوٹا تھا، یہ کافی بڑا ہے، یہ بہت کاری ضرب اور بہت بڑی ضرب لگائی گئی ہے. تو اس وقت بھی نون لیگ کی حکومت ہے، یاد رکھیں. اگر ہم نے عمران خان پر تنقید کی تھی آسیہ کے حوالے سے تو آج نون لیگ پر تنقید کیوں نہیں؟ اگر یہی سپریم کورٹ فیصلہ دیتا ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے تو پارلیمنٹ کو پورا سر پر اٹھا دیتے ہیں یہی نون لیگ والے. لیکن اگر یہی سپریم کورٹ ختم نبوت پر حملہ آور ہوتا ہے تو نون لیگ والے مجرمانہ خاموشی اختیار کر دیتے ہیں. یہ کیسی دوغلی پالیسی ہے؟ چلو حکومتیں تو یہی دوغلی پالیسی اپناتے رہتے ہیں، ان کی دو نمبریاں تو پوری دنیا کو معلوم ہے. لیکن ایک میرے جیسے بندے کی دو نمبری یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ اس پر تنقید اور اس پر نہ تنقید. یار یہ کوئی سیاسی مسئلہ ہے، یہ کوئی دنیاوی مفادات ہے، یہ کسی روڈ کا مسئلہ ہے، یہ کسی ڈیم کا مسئلہ ہے، کسی سڑک کا مسئلہ ہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے. چلو اگر نواز شریف میرا دوست ہے، وہ کوئی چھوٹی موٹی غلطی کر ہی لیتا ہے، کوئی اس نے گاڑی چوری کر لی تو شاخانہ سے، چلیں ٹھیک ہے میں خاموش ہو جاؤں گا، دنیا ہے چلتا رہتا ہے. نہیں چلتا، لیکن میں کہتا ہوں دنیا ہی چلتا رہتا ہے. لیکن جہاں تک ختم نبوت کی بات آتی ہے تو وہاں پر خاموشی کیسے آتی ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا وہاں پر بندہ خاموش ہو جائے. اگر عمران خان کے ساتھ ہماری الائنس ہے تو وہاں پر چھوٹی موٹی غلطی عمران خان کرتا ہے تو ہم اس پر خاموش ہو جاتے ہیں، یا اگر ہم کرتے ہیں تو وہ خاموش ہو جاتا ہے. وہ دوستی کا، یاری کا، اس طرح کے لحاظ فطری اعتبار سے بھی اور دنیاوی معاملات کو اگر دیکھیں تو اس طرح لوگ رکھتے ہیں. لیکن جہاں تک ہمارے مقدسات کی بات آتی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آتی ہے، ان کے ناموس کی بات آتی ہے، تو پھر بندہ اپنے باپ کے آگے بھی سرنڈر نہیں ہوتا، چپ نہیں ہوتا، ان کو بھی منہ توڑ جواب دیتا ہے، ان کو بھی ادھر ہی روکتا ہے. تو پھر نون لیگ کو اس وقت کسی نے بھی اس سپریم کورٹ کے حوالے سے نشانہ نہیں بنایا، کسی نے بھی پورے پاکستان میں. کیوں؟ وجہ آپ حکومت کو پریشرائز کرو، کیوں نہیں کرتے؟ الٹا حکومت ان لوگوں پر کریک ڈاؤن کر رہی ہے جو اس فیصلے کے خلاف بول رہے ہیں. حالانکہ یہ فیصلہ آئین کے بھی خلاف ہے، قانون کے بھی خلاف ہے، شریعت کے بھی خلاف ہے، اور ان لوگوں کی نوازیت پر مبنی ہے جن لوگوں کو مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے بغیر جنازے کے دفن کیے تھے. میرے اس بات کو غور سے آپ نے سن لیا ہوگا. اگر آپ متفق ہے تو شیئر کیجئے گا. مجھے اجازت دیجیے، والسلام.